الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس نے تو میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ زندگی، اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے، ہم جنت کے راستے پہ چلیں گے۔ اگر ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت اعمال کو نہ اپنایا تو گویا ہم نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آج میرے محترم دوستو، آپ کے سامنے جو میں حدیث بیان کروں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مختصر اور بڑی خوبصورت جو حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے گا، اللہ اسے 4 بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے کہ اللہ اسے پاگل پن سے ساری زندگی محفوظ رکھیں گے، یعنی ساری زندگی وہ پاگل نہیں ہوگا، اور دماغ کے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور دوسری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اسے فالج سے ساری زندگی محفوظ رکھیں گے، ساری زندگی اسے فالج نہیں ہوگا، اور فالج سے متعلقہ جتنی بھی بیماریاں ہیں میرے محترم دوستو، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھوں کا ہلنا، سر کا ہلنا، اور جتنی بھی اعضاء و جوارے کی بیماریاں ہیں اللہ ان سب سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسری میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اسے اندھے پن سے بچائیں گے، یعنی ساری زندگی انشاءاللہ وہ اندھا نہیں ہوگا، اللہ اس کی بینائی کو سلامت رکھیں گے۔ اور آنکھوں سے متعلق جتنی بھی بیماریاں ہیں، سفید موتیا ہے، کالا موتیا ہے، آنکھوں میں جالا وغیرہ آ جانا ہے، اللہ ان سب بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور چوتھی اور آخری بیماری جس کی حفاظت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے کہ اللہ کوڑ پن سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کوڑ پن کیا ہے؟ کہ جسم پر کسی بیماری کا آ جانا جس سے جسم بدنما نظر آئے، جیسے وہ سفید اور کالے دھبے جسم پر بن جاتے ہیں، اسے کوڑ پن کہتے ہیں، تو اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یعنی کوئی بھی دانے وغیرہ یا کوئی بھی ایسی بیماری جس سے جسم خراب ہو جائے، اللہ اس سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، کتنی بڑی بڑی 4 بیماریاں اس سے اللہ اس بندے کی حفاظت فرما رہے ہیں جو بندہ اس چھوٹی سی دعا کو صبح کی نماز کے بعد 3 دفعہ روزانہ پڑھے گا۔ تو میرے محترم دوستو، ان 4 کتنی بڑی بیماریاں ہیں، اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو اللہ ہمیں ان بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ جی، چھوٹی سی دعا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک دعاؤں کو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔